وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها صدق اللہ العظیم۔ اب یہ بھی سورت جو ہے یہ قسموں سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیے ایک فارمولہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ واو جو قسمیہ ہے اور حرف جار ہے، جس کو عموماً حرف جر بھی کہہ دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ یہ برابر ہے اس کے اس بات کو آپ واو کے معنی میں قسم کھاتا ہوں کہ نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل میں اس کی ایبریویشن ہے، آپ سمجھ لیں۔ اس واو کی نشانی کیا ہے کہ اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ مجرور ہوگا۔ یہ واو جار ہے، حرف جارہ میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جب اقسموں کی بات کرتے ہیں تو پھر میں نے آپ سے کہا تھا ایک ہوتا ہے مقسم بھی اور ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے جی۔ تو جب بھی قسم والا واو آ جائے تو آپ سمجھیں، اب آپ ترجموں میں دیکھیں گے تو والعصر، میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی، یا زمانے کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جو قسم کا لفظ آتا ہے وہ واو میں موجود نہیں ہے، اس کے معنی یہ واو ایبریویٹ کر رہا ہے اس کو اقسمو بی کا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیں، تبھی ہم ترجمے میں بار بار کہیں گے اور میں قسم کھاتا ہوں، حالانکہ وہاں پر اقسمو نہیں موجود ہوگا۔ اب یہاں پر بھی اقسمو موجود نہیں ہے۔ یہاں پر جو عربی دان لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یا اقسمو، اس کی جگہ اقسمو بی محذوف ہے، اقسمو بی محذوف ہے۔ ترکیب جو عربی والوں نے کی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی ذرا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، اور وہ یقیناً درست ہے، جو انہوں نے کی ہے وہ یقیناً درست ہے، لیکن ترکیب کے لحاظ سے تھوڑا بہت اجتہاد کی اجازت بھی ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا لاجیکل بنا کے تبدیل کر رہا ہوں اس نیت سے کہ وہ سمجھنے میں آسان ہو جائے، ورنہ جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے وہ تھوڑا سا ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، اور یقیناً وہ ٹھیک ہے، میرے والے میں امکان غلطی کا ہے، لیکن جو چیز مجھے آسان تر لگی ہے سمجھانے کے لیے وہ میں یہاں بیان کروں گا۔ دیکھیے اس واو کے بارے میں تو 100% ایک ہی بات ہے کہ یہ واو قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو واو آ رہے ہیں اسم کو آپ عطف بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسی قسم کی کنٹینیویشن ہے، یہ واو قسم نہیں ہے، عطف ہے، اور اعراب جو ہے وہ آگے چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اعراب جو ہے وہ اس واو کی وجہ سے چل رہا ہے، لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی قسم ہے، یہ بھی قسم ہے، یہ بھی قسم ہے، دونوں اس واو کے بارے میں دونوں آ رہا ہیں۔ اچھا میں اس کو قسمیہ ہی لے کے چل رہا ہوں،
اذا جو ہے وہ ظرف اور شرط کا مفہوم دیتا ہے. یہاں پر آ کر ہمارا جو میں نے بتایا نا کہ عربی دان حضرات سے تھوڑا سا میں نے بصد احترام اختلاف کیا ہے، وہ یہ ہے. اب ہم ترجمہ کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا. ایک دفعہ میں لکھ لوں اس کو یہاں تک، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اذا جو ہے یہ حرف شرط بھی ہے اور حرف جو ہے یہ ظرفیہ بھی استعمال ہوتا ہے. والشمس وضحاها. اب یہاں پہ آپ دیکھیں جو ہا کی ضمیر آ رہی ہے نا یہاں پہ، یہ کہاں جا رہی ہے؟ شمس کی طرف. سورج مؤنث سماعی ہے. اب آپ ذہن رکھیں کہ ہا کی ضمائر ساری کہاں جا رہی ہیں؟ شمس. والشمسی، اور قسم ہے، یا بریکٹ میں لکھ دیں اور میں قسم کھاتا ہوں وغیرہ، ٹھیک ہے. قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی روشنی کی، اس کے نور کی. کس کے نور کی؟ سورج کے نور. دو قسمیں ہو گئی، سورج کی اور اس کے نور. والقمری، اور قسم ہے چاند کی. اچھا، اس چاند کی ایکسپلینیشن ہے آگے اذا تلاہا، جس کو ہم نے صفت کہہ دیا اس کی. کون سے چاند کی؟ اذا تلاہا والے چاند کی. قسم صرف چاند کی نہیں ہے، اذا تلاہا والے چاند کی ہے. ورنہ ہوتا والقمری، والشمسی والقمری. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پہلے ضحا دیکھ لیں. ضاد، ہا اور یا، بلکہ زیادہ تر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ضاد، ہا اور واو ہے. یہ واو یا میں بدل جاتا ہے. باب سمع سے آتا ہے ضاحیہ یضحا، دھوپ لگنا، دھوپ برداشت کرنا، دھوپ کا ستانا، یعنی کہ دھوپ کی وہ تمازت کی بات ہو رہی ہے. ضحا کہتے ہیں ضحن، جس کو اصل میں ضحن ہے، دن کی ابتدائی روشنی کو بھی، روشنی کو بھی ضحن، اسی سے بنا ہے ضحا، کیونکہ مضاف بن کے آیا ہے. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. اب اس کے پیچھے پیچھے آنا یہ چاند کی ایک کریکٹرسٹک ہے، یعنی کہ اس کو آپ کہیں گے، میں قسم کھاتا ہوں، فالوئنگ مون کی.
not the moon but following moon. تلاہا اس کا مادہ ہے تا لام اور واو. تلا یتلو کے معنی ہے پیچھے پیچھے آنا, فالو کرنا, اسی سے تلاوت کرنے کے معنی بھی نکلے ہیں. آپ الفاظ کو فالو کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تلا یتلو تلاوتن, ایک مصدر تلاوت بھی ہے. تو تلا وہ پیچھے پیچھے آیا, ہا اس کے. تو کیا قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. اذا کی وجہ سے ماضی نہیں کریں گے, جب آئے. والنہاری, یہ چوتھی قسم آ رہی ہے. اور دن کی. اذا جلاہا, جلا جیم لام اور واو, باب نصرہ سے آتا ہے جلا یجلو, نمایاں کرنا. حرف جلی دیکھا آپ نے, حرف جلی سے لکھا گیا. یہاں پہ آیا ہے باب تفعیل سے, جلا یجلی تجلیتاً, روشن کرنا, نمایاں کرنا. اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ اس کو نمایاں کرے. کس کو نمایاں کرے؟ سورج کو. یعنی کہ یہ الٹ انداز میں بات کی گئی ہے کہ دن میں ہی سورج نظر آئے گا نا. تو قسم ہے دن, حالانکہ سورج دن لاتا ہے, لیکن یہاں ادر وے اراؤنڈ بات کی گئی ہے. اور قسم ہے دن کی جب وہ دن اس کو یعنی سورج کو روشن کرے. کیونکہ دن ہوگا تو سورج کی روشنی آپ کو نظر آئے گی. واللیلی, اور قسم ہے رات کی. اذا یغشاہا, جب وہ اس کو ڈھانپ لے. رات کس کو ڈھانپ لے؟ سورج کو کور کر لے. غین شین اور واو, باب سمیہ سے آتا ہے غشیہ یغشا, یہ بھی واو یا میں بدل جاتی ہے, ڈھانپ لینا. تو یہاں دیکھیں کتنی قسمیں ہو گئیں. ایک مقسم بھی ایک ہو گیا, 2 3 4 اور 5. قسم ابھی چل رہی ہے آگے. والسماء وما بناها والارض وما طحاها. بنا فعل ہے, اس کا فاعل ہے ہوا, اور ہا مفعول ہے. یہ ہا جو ہے اس کا مرجع ہے. یہ ہا اس کا مرجع, اس ہا کا مرجع یہ, اس ہا کا مرجع یہ ہے, اس ہا کا مرجع یہ ہے, اس ہا کا مرجع یہ ہے, اس ہا کا مرجع یہ. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ, اور یہ بن گیا صلہ.
معطوف اور معطوف علیہ مل کر والسمائی، اور قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور قسم ہے اس کی جس نے اس کو بنایا. بنا با نون اور واو مادہ ہے. بنا یبنو کا مطلب ہوتا ہے بنانا، تعمیر کرنا. اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں جس میں سے ایک ترجمہ یہ ہے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا. والارض، اور قسم ہے زمین کی. وما طحاہا، طحا طاحا اور واو، طحا یطحو بھی آتا ہے اور طاحا باب اس میں باب ضربہ سے آتا ہے. طحا یطحی، اس کے معنی ہے پھیلانا، پھیلانا. زیادہ اس کے بارے میں زیادہ رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مادہ ہے طاحا اور یا، پھیلانا. اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اس کو پھیلایا. ونفس، اور قسم ہے جان کی اور اس کی جس نے اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا. سوا یسوی، سین واو اور یا مادہ سے باب تفعیل سے اس کے مطلب ہوتا ہے نوک پلک سنوارنا، فنیشنگ ٹچز دینا، ٹھیک ٹھاک کر دینا. اور قسم ہے جان کی اور جس نے اس کو بنایا، پھر اس نے اس میں الہام کیا اس کی بدی کو اور اس کی پاکیزگی کو. یہ سب کے سب کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ کس نے اس کو بنایا اور پھر اسی نے اس نفس کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز ڈال دی. اب یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ نفس اور چیز ہے، روح اور چیز. انسان کو اشرف المخلوقات جو چیز بناتی ہے وہ اس میں روح ربانی ہے. ہر جاندار میں جان تو ہوتی ہے لیکن روح نہیں ہوتی. انسان کے بارے میں کہا گیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جو ڈیفالٹ چیز ہر ایک میں موجود ہے، جان، اس کے اندر بھی خیر اور شر کی تمیز ڈلی ہوئی ہے. ایک جانور کو یہ پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کھانا ہے اور میں نے کیا نہیں کھانا. جو نہیں کھانا وہ اس کے لیے نیگیٹو چیز ہے، جو کھانا ہے وہ اس کے لیے پازیٹیو چیز ہے. گویا ہر جان میں بھی ایک فجور اور تقوی کا ایلیمنٹ، اس کی سینسٹیوٹی موجود ہے. اب دیکھیے یہاں پہ آیا ہے وما سواہا، اس کا الہما، اس کا مادہ ہے لام ہا اور میم. باب فعال سے آتا ہے الہم یلہم الہامن، کسی کے دل میں بات ڈالنا. الہام ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، الہام کر دینا، دل میں بات ڈال. تو فَأَلْهَمَهَا، تو اس نے اس کے دل میں بات ڈال دی، اس کے دل میں ڈال دیا اس کے تقوی کو بھی اور اس کے فجور کو بھی. فجور فا جیم اور را پڑھ چکے ہیں، والفجر میں بھی پڑھ چکے ہیں. اسی سے لفظ بنا ہے فاجر، نافرمان. تو فجر یفجر باب نصرہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں نافرمانی کرنا، برائی کرنا. فجورہا نفس کی نافرمانی، نفس کی برائی. وتقواہا اور نفس کا تقوی. اچھا جی اب بتائیں قسمیں کتنی ہو گئی ہماری؟ پہلی والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا 7 والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا. کتنی ہو گئی؟
11۔ اب یہ ساری کی ساری قسمیں ہیں، اور میں حیران ہوں کہ یہ اتنی قسمیں اکٹھی، اور اس کے مقسم علیہ صرف 2 ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ اتنی قسموں کا اکٹھا ہونا اس کی گریوٹی کو شو کرتا ہے۔ جو بات جس پر قسم کھائی جا رہی ہے اس کی اہمیت کو شو کرتا ہے۔ قد افلح من زکا، اتنی قسمیں کھائے گا، پاک وہ ہے جس نے اس کا تزکیہ کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور نامراد وہ ہے جس نے اس کو رون ڈالا، اس کو برباد کر دیا۔ یہ ہے اس کا حاصل۔ یہاں سے اندازہ ہونا چاہیے کہ تزکیہ کتنا اہم ہے۔ ہم تو پڑھے گزر جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے، ارے بھائی یہ اہمیت ہے تزکیے کی، پاکیزگی کی یہ اہمیت ہے، نفس کی تزکیے کی اہمیت یہ ہے۔ ہم نے تزکیے کو معمولی چیز سمجھا ہو۔ تزکیہ سے نہ صرف مراد جسمانی تزکیہ ہے، دماغی تزکیہ ہے، آنکھوں کا تزکیہ ہے، سماعت کا تزکیہ ہے، جسم کا تزکیہ ہے۔ اتنی قسمیں کھا کے، اتنا تردد کر کے یہ بات کی گئی۔ قد افلح من زکاہا، یہ ہا کی ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے۔ قد افلح من زکاہا، افلح فا لام حا مادہ ہے، باب افعال سے ہے۔ افلح یفلح، اس کے معنی ہے کامیاب ہونا، مراد پانا۔ تحقیق کامیاب ہو گیا۔ من زکاہا، زکا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، زکا یزکی تزکیتاً، پاک کرنا۔ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کو پاک کیا۔ وقد خواب، خواب خا یا اور با مادہ ہے، نامراد ہونا، ناکام ہونا۔ من دساہا، دسا اس کا مادہ ہے دال سین اور سین۔ دسا یا دسو کے معنی ہے دبا دینا، مٹی میں دفن کر دینا۔ یہاں پر آیا ہے، اصل میں یہاں پہ تھا یہ باب تفعیل سے دسسا، اصل میں تھا یہ دسا سے باب تفعیل بنے گا دسسا۔ اور مضاعف جو آپ نے تعلیلات سے پہلے پڑھا تھا افعال غیر صحیح میں، مضاعف کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ لام کلمہ کو وہ یا میں بدل دیتے ہیں۔ جب وہ ڈپلیکیٹ ورڈ آ جاتا ہے تو لام کلمے کو یا میں بدل دیتے ہیں۔ یہ شاید ہماری جو کتاب ہے اس کے اندر یہ قاعدہ موجود نہیں ہے۔ ایک دو اور مثالیں بھی قرآن مجید میں سے ایسی ہیں جو آگے آئیں گی کہ لام کلمے کو جب
اکٹھے ہو رہے ہیں تین ایک جیسے. اب 10 سا میں کیا ہے؟ 10 سا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو لام میں تبدیل، اس کو جو ہے وہ یا میں بدل جاتے ہیں. تبھی آپ دیکھیں 10 سہا نہیں ہے، 10 ساہا ہے. یہ قاعدہ بھی مضاعف ہی کا ہے جو آپ کو پڑھایا نہیں گیا، لیکن آپ اس کو نوٹ کر لیں. دسا یدسی کے معنی ہے روند دینا، مٹی میں ملا دینا. وقد خواب من دساہا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو روند دیا. یعنی اس نے اپنے نفس کو روند دیا، برائی میں ملا دیا، لپیٹ دیا، لتھیڑ دیا برائی میں. یہ ہے مقسم علیہ. باقی انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.